اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 پر ہیں، اور اس سے پہلے دو قوموں کے واقعات ہمارے سامنے آئے، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال اس سے پہلے دو قوموں کے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ ان دونوں قوموں کے واقعات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا اگلی آیت میں بیان آ رہا ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ عراق کے رہنے والے تھے اور سامی النسل تھے، یعنی آپ کی نسل کا تعلق شام سے تھا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یہ دونوں شہر یعنی سدوم اور عامورہ، یہ دونوں شہر بحیرہ مردار کے کنارے، جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں شہر آباد تھے، اور یہ دونوں شہر اس زمانے کے دو اہم تجارتی مرکز تھے۔ اس زمانے میں جو تجارتی قافلے ایران اور عراق کے راستے سے مشرق سے مغرب کی طرف جاتے تھے، وہ فلسطین اور مصر کو جاتے ہوئے سدوم اور عامورہ کی بستیوں سے گزرتے تھے۔ اس اہم تجارتی راستوں پر واقع ہونے کی وجہ سے ان دونوں شہروں میں بڑی خوشحالی تھی، یعنی سدوم اور عامورہ، ان دونوں شہروں میں اس وجہ سے بڑی خوشحالی تھی، مگر ان لوگوں میں مردوں کے آپس میں جنسی اختلاط کی گندگی پیدا ہو گئی تھی، جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو بہرحال یہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوط علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، بھیجا تھا، اور یہ دونوں شہر بڑے مشہور تھے، اور یہ دونوں شہر اس زمانے کے دو اہم تجارتی مرکز تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں جو قافلے ایران اور عراق کے راستے سے مشرق اور مغرب کی طرف جاتے تھے، وہ فلسطین اور مصر کو جاتے ہوئے سدوم اور عامورہ کے شہروں سے گزرتے تھے۔ اس اہم تجارتی راستوں پر واقع ہونے کی وجہ سے ان دونوں شہروں کے اندر بڑی خوشحالی تھی، مگر ان لوگوں میں مردوں کے آپس میں جنسی اختلاط کی گندگی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ دیکھیے، یہاں پر آیت کے ترجمے میں جانے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 26 میں ہے، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر، کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے انہی کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اس آیت میں آپ کی ہجرت کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عراق سے ان شہروں کی طرف مبعوث ہو کر آئے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرما کر ان دونوں شہروں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یہاں قابل توجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے، بلکہ ان کے ہم عصر تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کے
3 رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کے 3 رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کر دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک خاص اسلوب سے، ایک خاص طریقے سے رسولوں کی خبروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان رسولوں کا تذکرہ اور واقعے بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ کی، گویا کہ اللہ کی عدالت بن کر قوموں کی طرف آئے تھے، اور ان رسولوں کے انکار کے بعد وہ قومیں تباہ اور ہلاک ہو گئیں۔ جب ان رسولوں کا ان کی قوموں نے انکار کیا تو وہ قومیں تباہ اور برباد کر دی گئیں۔ اب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں اس نوعیت کی کوئی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ملتی ہے، اس لیے آپ کا ذکر قصص النبیین میں آتا ہے، انباء الرسل میں نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا تذکرہ سورہ اعراف، یعنی جو یہ سورت چل رہی ہے ابھی، اس میں کرنے کے بجائے سورہ انعام میں ہی کر دیا گیا تھا، اور وہاں یہ تذکرہ قصص النبیین کے انداز میں ہی ہوا ہے، جبکہ اس سورہ میں یعنی سورہ اعراف میں تمام رسولوں کی خبروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 80 ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ ان کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں جا کر آباد ہوئے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو آپ کی قوم کہا گیا ہے۔ بہرحال آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 81 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم، یعنی تمہارا یہ فعل، تمہارا یہ کام فطرت کے اصول کے بھی خلاف ہے اور طبعی قانون کے بھی خلاف ہے۔ فطرت طبعی طور پر اس کام کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم، یعنی تمہارا یہ فعل فطرت کے اصول کے بھی خلاف ہے اور طبعی قانون کے بھی خلاف ہے۔ اگلی آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، تو نہیں تھا ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا
اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی معقول جواب تو تھا نہیں۔ شرم و حیا وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، شرم و حیا کا جنازہ ان کے یہاں پہلے ہی نکل چکا تھا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی عذر، نہ کوئی معذرت۔ جب کچھ بھی نہیں بن پڑا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل کے یعنی آپ کے گھر والوں کے شہر بدر کرنے کے در پہ ہو گئے، شہر سے نکالنے کے در پہ ہو گئے۔ جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے آخری وقت تک وہ اپنی قوم سے ہی ملی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر عذاب آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، نکل گئے تھے۔ اگلی آیت نمبر 83 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ دیکھیے ان کی بیوی کے بارے میں بتلا دیا تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، یعنی وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، اِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں سے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 84 کی طرف، اور اس آیت پر یہ مضمون مکمل ہو جائے گا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا یہ مضمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84 کی طرف میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اصل میں یہ پتھروں کی بارش تھی اور اس کے ساتھ شدید زلزلہ بھی تھا، جس سے ان کی بستیاں دفن ہو کر رہ گئیں، ہلاک اور برباد ہو کر رہ گئیں۔ خود اہل عرب کے اندر اس قوم کے قصے تاریخی روایات کی حیثیت سے موجود تھے، چنانچہ اہل مکہ اس قوم کے اس حسرت ناک انجام سے خوب واقف تھے۔ تو بہرحال یہ خود اہل عرب اس قوم کے قصے، اہل عرب کے اندر اس قوم کے قصے تاریخی روایت کی حیثیت سے موجود تھے، اور اہل عرب اس قوم کے حسرت ناک اس انجام سے خوب واقف تھے۔ تو بہرحال اس آیت نمبر 80 سے لے کر اور آیت نمبر 84 تک حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا۔ ان آیتوں میں ہم جنسی کی مخالفت ہوتی ہے، اسلام اور قانون کی روح سے مردوں کا مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا، ہم جنس پرستی، یعنی یہ ہم جنس پرستی یہ سب الاؤ نہیں ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ ہی کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی مکمل طور پر توفیق مرحمت فرمائے، اور آج کل تو اس کے موافق قانون بھی بنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کیا تھا۔ تو یہ آیت نمبر 84 تک مضمون مکمل ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت 85 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بیان آ رہا ہے۔ چلتے ہیں آیت نمبر 85 کے ترجمے اور تلاوت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اسی قوم سے تھا، اس لیے ان کو بھی ان کا بھائی کہا گیا ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ پچھلے کئی رکوعوں سے چل رہا ہے۔ اس میں 5واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے، جو ان آیات میں
بیان ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک صاحبزادے تھے مدین، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ان کا رشتہ قرابت ہے، یعنی قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بعد میں ان کی نسل اور اولاد بھی مدین کے نام سے مشہور ہو گئی، اور جس بستی میں ان کا قیام تھا اس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گویا کہ مدین ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی نام ہے۔ یہ شہر آج بھی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ تو حضرت مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بعد میں ان کی نسل اور اولاد بھی مدین کے نام سے مشہور ہو گئی، اور جس بستی میں ان کا قیام تھا اس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ گویا کہ مدین یہ ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی نام ہے۔ یہ شہر آج بھی اردن میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھیں گے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اس میں جو مدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ اس سے ابن کثیر کے قول کے مطابق یہی بستی مراد ہے۔ یہ ابن کثیر کا قول ہے۔ دیکھیے ابن کثیر اور تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت دی تھی، اس کی بنا پر ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو پیغام حق دیا وہ اگلی آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس پیغام کی تفسیر میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت ہے، اس کا خلاصہ حقوق کا ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نام ہی حقوق کی ادائیگی کا ہے، اور پھر حقوق بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک براہ راست اللہ کا حق، جس کے کرنے اور چھوڑنے سے دوسرے انسانوں کا نفع نقصان متعلق نہیں ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ یہ عبادتیں ہیں۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسانوں کا نفع یا نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال حقوق دو قسم کے ہیں، ایک براہ راست اللہ تعالیٰ کا حق، جس کے کرنے اور چھوڑنے سے دوسرے انسانوں کا نفع نقصان متعلق نہیں ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ یہ سب عبادتیں۔ نمبر دو، دوسرے حقوق العباد ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اور یہ قوم یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم ان دونوں حقوق سے ہی بے خبر تھی، اور دونوں ہی حقوق کے خلاف کام کر رہی تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ یعنی سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو یہ حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت میں ناپ تول گھٹا کر لوگوں کے حقوق بھی ضائع کر رہے تھے۔ اور اس پر ہی بس نہیں کیا، مزید یہ کہ راستوں اور سڑکوں کے کنارے بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر لوٹتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے روئی زمین پر ایک فساد مچا رکھا تھا۔ یہ ان کے شدید جرائم تھے جن کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آیت کے اگلے الفاظ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ. انہوں نے کہا یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. قد جاءتکم بینۃ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. اگلا اللہ کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. تو ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ. تو ناپ اور تول کو پورا کیا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو. اہل مدین یعنی مدین کے لوگ کیونکہ یہ کاروباری لوگ تھے، لہٰذا ان کے یہاں جو خاص خرابی اجتماعی طور پر پیدا ہو گئی تھی وہ ناپ تول میں کمی کی عادت تھی. یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی جن 3 قوموں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے یعنی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، ان اقوام میں شرک کے علاوہ اور کسی خرابی کی تفصیل نہیں ملتی ہے. یعنی ان قوموں کے درمیان صرف شرک پایا جاتا تھا، اس کے علاوہ اور کسی خرابی کی تفصیل نہیں ملتی ہے. یعنی اس زمانے تک انسانی رہن سہن اتنا سادہ تھا کہ ابھی اعمال کی خرابیاں اور گندگیاں پیدا نہیں ہوئی تھیں، تب تک انسان فطرت کے زیادہ قریب تھا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جنسی برائیاں سب سے پہلے قوم لوط میں اور مالی حیثیت سے مالی خرابیاں سب سے پہلے اہل مدین میں پیدا ہوئیں. جنسی برائیاں سب سے پہلے قوم لوط علیہ السلام کی قوم میں اور مالی حیثیت سے مالی خرابیاں سب سے پہلے اہل مدین میں پیدا ہوئیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 86 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے. یعنی وہ لوگ رہزنی بھی کیا کرتے تھے اور تجارتی قافلوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان سے بھتہ بھی وصول کیا کرتے تھے. ان حرکات سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا. آگے چلتے ہیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو ایمان لاتا ہے اور اس راہ کو کج کرتے ہوئے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی تھی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجرموں کا کیسا حال کیسا انجام ہوتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 87 کی طرف. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں اس آیت پر آ کر پارہ نمبر 8 ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور پارہ نمبر 9 کا جو پورا رکوع ہے
وہ اس رکوع کے اندر بھی یہ واقعہ پورا پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سر فہرست ہے، اور حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا تھا، کیونکہ ان کے درمیان جنس پرستی کی گندگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور اگلی آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آگے بھی چلے گا، اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔